لله الحنان المنان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد عزت و احترام معززین حاضرین و سامعین کرام، بحمد اللہ و بوسیلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب اس مبارک رات میں ایک علمی نشست میں اپنے احوال، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے جمع ہیں۔ لائق صد مبارکباد ہیں یہاں کے منتظمین کہ جو اس طرح کی اصلاحی، اس طرح کی فکری مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا یہ انتظام کرنا، ہم سب کا یہاں آنا، اس میں شریک ہونا، اللہ پاک اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے، اور کلمات حق سننے کی اور کلمات حق سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے احکام کو، اپنی باتوں کو کتابی شکل میں انسانوں تک پہنچایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان اسے سننے کی، اسے دیکھنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا۔ لا تدرکہ الابصار، اور یہ کان یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ رب کا کلام سن سکیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے احکامات کو، اللہ پاک نے اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو کتابی شکل میں بندوں تک پہنچایا۔ وہ تورات کی شکل ہو، وہ زبور کی شکل ہو، وہ انجیل کی شکل ہو، یا وہ قرآن حکیم کی شکل ہو۔ یہ آج ہمارے سامنے جو قرآن حکیم ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اور اس شکل میں ہمارے سامنے اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا۔ اور اس میں 4 کتابیں اور کم و بیش 100 صحائف اللہ پاک نے نازل فرمائے، جو مختلف انبیاء پر، مختلف رسولوں پر جو ہے یہ صحیفے اور کتب نازل کی گئی۔ اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ تمام صحیفوں اور تمام
سماوی کتب سے سب سے اعلیٰ جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو کلام عطا فرمایا قرآن حکیم کی شکل میں، جس طرح یہ امت اعلیٰ ہے اسی طرح اس کو دی گئی کتاب بھی تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن حکیم کی جو شان اللہ نے خود بیان کی ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بلا شک و شبہ اس کی کسی زیر و زبر، کسی شد و مد میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ رب کا خود اس کے بارے میں رب تعارف کروا رہا ہے اپنی کتاب کا۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمائی کہ کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ دو جنسوں میں ہے، یا وہ خشک ہے یا تر ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، خشک یا تر، اور کوئی خشک یا تر ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اس کتاب لا ریب میں بیان نہ کر دیا ہو۔ یہ اس قرآن کی شان میرا رب خود بیان فرما رہا ہے۔ اب اس عظیم شان والی کتاب اور یہ کامل و اکمل و مکمل کتاب جو اللہ پاک نے عطا کی ہے، سوال یہ ہے کہ جب اتنی کامل و اکمل کتاب اللہ بھیج رہا ہے، دے رہا ہے، تو رسول کیوں بھیج رہا ہے؟ نبی کیوں بھیج رہا ہے؟ دیکھیں، کتاب کو اللہ نے خود کہا کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے اور اس کتاب میں ہر شے ہے، یعنی جب یہ کتاب کامل و اکمل ہے ہر لحاظ سے، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر نبی کیوں ساتھ آتا ہے، رسول کیوں ساتھ آیا؟ یہ اہم چیز ہے۔ اگر ہم یہ کہیں معاذ اللہ، اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب میں کوئی کمی ہے تو رسول ساتھ آ کر اس کمی کو پورا کرتا ہے، یا رسول کامل نہیں ہوتا اور کتاب آ کر اسے کامل بناتی ہے، تو دونوں ہی باتیں یہ صحت سے نکل جائیں گی اور دونوں ہی باتیں غلط ہو جائیں گی۔ اس لیے سب سے قبل تو یہ سمجھنا ہے اور یہ عقیدہ اپنانا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب قرآن ہے یہ کتاب بھی کافی ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کتاب بھی کافی ہے، اور دوسری چیز کہ نبی بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ ہے بنیاد جس پر میں آپ کو اصل اپنا موضوع سمجھانے جا رہا ہوں، جو عنوان آپ دیکھتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے۔ تو یہ چیز سب سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کافی ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کچھ نقص تھا تو نبی ساتھ آیا ہے، قرآن کافی ہے۔ تو جب قرآن کافی ہے تو پھر نبی کہا قرآن بھی کافی ہے اور نبی بھی ضروری ہے۔ اب کیسے ہے یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں صراحتاً جو آتا ہے، تقریباً 80 کے قریب مقامات ہیں جہاں پر اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں، یعنی اتنی تاکید کسی اور شاید عبادت کی گئی ہو جتنی تاکید نماز کی ہے قرآن میں۔ 80 سے زائد مقام پر نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، بار بار کہا ہے نماز پڑھیں۔ اب غور کیجئے گا، 80 سے زائد جگہوں پر اللہ نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، لیکن کسی ایک جگہ بھی نہیں بتایا کہ کیسے پڑھو۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں بات کو سمجھاؤں، تبھی تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات جو شروع سے لیں اگر آپ، تو قرآن بے مثال ہے، اکمل ہے، تو نبی کیوں ہے ساتھ؟ اس قضیے کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے گا، 80 جگہوں پر اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، کسی ایک جگہ پر بھی نہیں کہا کہ ایسے پڑھو۔ یار اب ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے پڑھو تو پڑھیں گے، پر پڑھیں کیسے؟ پڑھنی کیسے ہے؟ یہی کشمکش میں اور اسی سوچ میں ہم پڑے ہوئے تھے کہ مدینے سے صدا آ جاتی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تمہیں اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو کیسے پڑھنی ہے؟ تو مدنی آقا نے فرمایا مجھے دیکھو جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ پھر اس قضیے پہ چلیں ذرا، جو میں نے کہا تھا کہ کتاب بھی کافی ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ اب کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، جہاں تک بھی اٹھا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کوئی
سر کے برابر اٹھائے، کوئی کندھوں کے برابر اٹھائے، کوئی سینے کے برابر اٹھائے، ہمیں غرض نہیں اس سے کہ کہاں تک کوئی اٹھا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں اٹھا رہا ہے۔ سر کے برابر اٹھانے والے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ کانوں تک اٹھانے والے ہم جو حنفی ہیں کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہو؟ باندھنے کا لے لو، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھ رہا ہے، کوئی باندھ ہی نہیں رہا۔ چلو جو بھی جو کر رہا ہے وہ اس کا اپنا مسلکی ایک منہج ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے تو؟ سوال یہ ہے کہ کیوں باندھ رہا ہے، کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ کانوں تک اٹھاؤ؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ ناف تک باندھو؟ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے کرو، اتنی رکعتیں پڑھو؟ نہیں۔ تو اس ہر ایک سوال کا جواب، اگر کوئی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتا ہے، اگر کوئی ہاتھوں کو ناف پر باندھتا ہے، تو اس سوال کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مدنی آقا نے ایسے کیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، کتاب بھی کافی ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ صرف نماز ہی نہیں بلکہ اللہ نے جتنے بھی قرآن میں حکم دیے ہیں، طریقہ نہیں بتایا کہ کل آنے والے وقت میں کوئی قرآن پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بس ٹھیک ہے میں اسی سے کروں گا سارا کچھ۔ نہیں، اللہ نے قرآن دیا اور ساتھ رسول بھیجا۔ حکمت یہ تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی کہ حکم قرآن سے دیکھنا ہے، طریقہ مصطفیٰ سے دیکھنا ہے۔ زکوٰۃ دو، اللہ کہتا ہے کیسے دو، کتنی دو، کتنے فیصد دو، کس کس کو دو، نکالیں کیسے، زمین کی کیسے نکالیں، سونے کی کیسے نکالیں، سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، دو زکوٰۃ کیسے دیں؟ مدنی آقا کہہ رہے ہیں آؤ میں بتاؤں کیسے دینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حج کرو، یار اب کیسے کریں، کیسے کریں؟ مدنی آقا کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کر کے ایسے کریں۔ کتاب بھی کافی ہے، نبی بھی ضروری ہے۔ اللہ نے کوئی بھی حکم جو دیا، طریقہ نہیں بتایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے صرف حکم دیا، طریقہ مصطفیٰ کو کہا تم بتاؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے یہ کتاب بھی کافی ہے اور نبی بھی ضروری ہے۔ نہ کتاب کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے اور نہ نبی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ جو مقصد ہے بات کرنے کا، یہ قضیہ جو میں نے ابتدائیہ باندھا ہے، اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اللہ بھیجتا کیوں ہے؟ یہ تھا اصل سوال کہ نبی اللہ بھیجتا کیوں ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کتابی شکل میں آئے، وہ کافی ہے، وہ کامل و اکمل ہے، بس بندے کر لیں۔ نبی کیوں بھیجتا ہے؟ تو آپ کو عبادات کے مسئلے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ نبی کو صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ امت اس نبی کی اتباع کرے، امت اس نبی کو دیکھے، اور جو کام نبی کر رہا ہو امت بھی وہی کام کرے، اس لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ کیونکہ موضوع ہے آج کا مسلمان، جس کو اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یہ آج کا مسلمان وہ اقبال والا نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ نبی اس لیے آیا تھا کہ اس کے نعرے مار لو، نبی اس لیے آیا تھا کہ اس کے نام کی 4 محفلیں سجا لو، نبی اس لیے آیا تھا کہ میلاد کا مہینہ گج وج کے محفلیں کر لو، نعرے لگا لو، جلوس نکال لو۔ نبی اس لیے آیا تھا؟ نہیں میرے بھائی، یہ جو ہم کر رہے ہیں نبی کے آنے کے مقاصد میں سے ایک بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے نعرے مارے جائیں، اس کے نام کی محفلیں سجائیں۔ یہ نبی کے آنے کا مقصد نہیں ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ نبی تمہیں طریقہ سکھائے، نبی کی پیروی کی جائے، اس کو دیکھ کر ہی عمل کیا جائے۔ نبی صرف اس لیے آتا ہے میرے بھائیو، اس لیے یاد رکھنا، آپ زندگی بھر نعرے مارتے رہو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہی آپ نے چھوڑ دیا۔ مقصد تھا نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، نبی آیا ہی اس لیے ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ موبائل ہے، یہ بہت جلدی زمانہ بدلا ہے، کوئی 10 سال میں بہت بدل گیا زمانہ۔ 10 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں، ایک اور موبائل ہوتا تھا چھوٹا سا،
چھوٹا سا موبائل ہوتا تھا، اس پہ تصویر بھی نہیں کسی کی آتی تھی، کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ کال سننا کرنا، بس۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کال کرنا، کال سننا۔ یہ جو آج اینڈرائڈ ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ انٹرنیٹ، 4G 5G وغیرہ وغیرہ، یہ مقصد ہے۔ آپ کو ایک بندہ 1,00,000 روپے موبائل کی قیمت ہے اور آپ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ موبائل آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ نا 10,000 میں لے لو، لیکن صرف یہ ہے کہ نیٹ نہیں چلتا، اس پہ نیٹ نہیں چلتا۔ 1,00,000 کا ہے، اصل قیمت مارکیٹ ریٹ 1,00,000 ہے، 10,000 کا لے لو لیکن نیٹ نہیں چلتا۔ مجھے بتائیں 1,00,000 کا موبائل آپ 10 میں بھی لیں گے؟ نیٹ ہی نہیں چلتا، انہوں کی کرنا۔ وہ چھوٹا سا موبائل ہے 5,000 والا، وہ کہتا ہے یار تو 200 روپے دا لے لے، لیکن ادھر تو کال آندی جاندی نہیں، لے لیں گے آپ 200 کا؟ جب مقصد شے کا ختم ہو جائے تو وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ آپ کو بنانے کا مقصد اللہ کا کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کو بنانے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری تھا۔ اگر آپ نے یہ کام چھوڑ دیا تو آپ کے بنانے کا جو مقصد تھا، آپ اس مقصد پر پورے ہی نہیں اترے ہیں، آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ساری زندگی نعرے لگائیں، لیکن اگر آپ تعلیمات نبوی پر عمل نہیں کرتے، یہ نعرے، یہ محفلیں آپ کو نہیں بچائیں گی، کیونکہ نبی اس لیے آیا ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ایسا کیا جائے۔ نبی تو اس لیے آیا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارے اوپر رنگ مصطفیٰ چڑھ جائے، رنگ مصطفیٰ نظر آئے، ہمیں دیکھ کے پہچان ہو جائے دور سے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ جب یہ ہوگا نا، یہ ہے مقصد نبی کے آنے کا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ جو رسول آیا ہے نا تمہارے پاس، اس رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اب یہاں پر غور کریں، اگر تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس رسول کے کاموں میں نمونہ ہے، اس رسول کی باتوں میں نمونہ ہے، نہیں، قول رسول نمونہ نہیں کہا، فعل رسول نمونہ نہیں کہا، ذات رسول نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ذات رسول نمونہ ہے۔ جب ذات کسی کی نمونہ ہو جاتی ہے نا، اب وہ بول رہا ہو تب بھی نمونہ ہے، اب وہ چپ بیٹھا ہے تب بھی نمونہ ہے، اب وہ بیٹھا ہے تب بھی نمونہ ہے، لیٹا ہے تب بھی نمونہ ہے، سویا ہے یا جاگ رہا ہے، وہ جس بھی حالت میں ہے وہ ذات رسول نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا اور اسی لیے نبی کو بھیجا گیا ہے۔ تو تعلیمات نبوی جو ہیں ان پر عمل کرنا۔ اب تعلیمات نبوی، جیسے میں عمران بھائی سے اس دن یہ ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا، تو جیسے ان کی بات تھی وہی میرا بھی تھا نظریہ کہ تعلیمات نبوی کتنا وسیع عنوان ہے کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اگر 50 نشستیں بھی ہوں تو پھر بھی احاطہ نہیں ہو پائے گا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ بہت ساری جو احادیث ہیں ان میں سے چھوٹی چھوٹی چند باتیں جو ہمیں یاد بھی رہیں اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ان پر عمل کا ارادہ بھی کر سکیں، اور یہاں سے باہر نکل کر گھر جا کر وہ ہمیں عمل کرنا آسان بھی ہو۔ یعنی میں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہوں کہ جاؤ کوکاف پہ جا کے 40 دن چلہ لگا کے آؤ، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے نا، بیٹھے بیٹھے ہو جائے گی، کھڑے ہیں کھڑے کھڑے ہو جائے گی، یہاں سے گزرنا ہے گزرتے گزرتے ہو جائے گی۔ یعنی تعلیمات نبویہ جو احادیث کے ہزارہ احادیث میں موجود ہیں، ان کا نچوڑ چند باتیں ایسی جو ہم نے آج کی نشست میں سامنے رکھنی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو تمہید اس لیے بتائی ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان کی ادا کو اپنائیں، اور اگر یہ مقصد نہیں ہے تو کوئی کسی عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ عبادت کو عبادت ادائے مصطفیٰ بناتی ہے۔ سنیں میں نے کیا کہا ہے؟ عبادت کو عبادت ادائے مصطفیٰ بناتی ہے۔ کیسے؟ آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ نے داڑھی مبارک جن میرے بزرگوں نے دوستوں نے رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، ثواب ہوتا ہے نا داڑھی رکھنے کا، تو یہ تو سکھوں نے بھی رکھی ہوئی ہے، ہندوؤں نے بھی رکھی ہوئی ہے، اب تو فیشن ہے، اب تو انگریز بھی رکھتا ہے۔
تو پھر داڑھی، اس کی داڑھی گناہ ہو گئی، آپ کی ثواب کیسے ہوگی؟ داڑھی تو داڑھی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ داڑھی تو داڑھی ہے نا، آپ کی داڑھی ہے تو بہت اچھی ہوگی اور اس کی ہے تو بری ہوگی، داڑھی تو داڑھی ہے، اس کے بھی منہ پہ آئی ہے، آپ کے بھی منہ پہ آئی ہے، تو پھر آپ کی داڑھی کیسے ثواب ہوگی اور اس کی داڑھی کیسے گناہ ہو گئی؟ تو بات جو میں نے پہلے کہی ہے وہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی عمل کو عبادت اور باعث اجر جو چیز بناتی ہے وہ ادائے مصطفیٰ بناتی ہے، داڑھی وہی ثواب دیتی ہے، اور وہی داڑھی جو ہے وہ قابل امر اور قابل ثواب ہے جو داڑھی مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے رکھی جائے گی، ورنہ صرف داڑھی لمبی کر لو جنی مرضی، کوئی فرق نہیں پیندا، داڑھی وہی داڑھی ہے جو ادائے مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ میرا جملہ یاد رکھیں کہ کسی بھی کام کو عبادت ادائے مصطفیٰ بناتی ہے، جس میں بھی ہمیں مصطفیٰ کی ادا نظر آ جائے گی، کھانا کھانا ہو، سونا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، باتیں کرنی ہوں، ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام، ان میں آپ ادائے مصطفیٰ کا لحاظ کرتے جائیں، کھانا آپ کھائیں گے، پیٹ آپ کا بھرے گا، ثواب اللہ عطا فرما دے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا، ثواب بھی ہو جائے گا۔ کپڑے پہننے لگیں، ادائے مصطفیٰ کا لحاظ کر لیں، کپڑے آپ پہن لیں گے، ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ یعنی انتہائی آسان سا کر کے میں آپ کو چند باتیں ایسی سمجھانا چاہتا ہوں اس سیرت کے بڑے ذخیرے سے جو ہمارے تعلیمات نبویہ میں، جن کو ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کو ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں غور کیجئے گا ذرا۔ پہلی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کسی سے ملاقات کرتے، ملتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے اور کشادہ خندہ پیشانی سے میرے نبی جس سے بھی ملتے اس طریقے سے ملا کرتے تھے۔ جی کیا مشکل ہے اس میں؟ ہم ایک دوسرے سے ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں۔ خندہ پیشانی کیا ہوتی ہے؟ متھے تے وٹ نہیں پانا، سمجھ رہے ہیں نا، پنجاب میں ہی رہتے ہیں نا ہم، متھے تے وٹ نہیں پانا، بس۔ اچھا یہ عمل کر لے، یہ تعلیمات نبویہ ہیں اور ان پر ہمیں عمل کرنا۔ تو میں نے عمران بھائی کو کہا کہ میں کچھ بہت ہی آسان کر کے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں لگے ہی نہ کہ کوئی بہت بڑا کام کرنے لگے کہ 100 رکعت نفل پڑھنا، نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس تھوڑا جا نا رویہ بدل لو، مسکرا کے ملا کرو، خندہ پیشانی سے ملا کرو جس کو بھی ملنا ہے، کیونکہ تہاڈا غصہ کرن نال کھ نہیں ہونا، کی ہو جانا؟ کچھ نہیں ہونا، تو پھر کیوں کر دے جے؟ اور ویسے بھی غصہ کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ کس چیز پر تکبر کر سکتے ہیں ہم؟ کس چیز پر انسان کس چیز پر غرور کر سکتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ جس کی ابتدا ایک قطرہ ہو اور جس کی انتہا مٹی ہو، کس بات کا غرور ہے اسے؟ اور پھر اس کا اجر بھی سن لیں، میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے من نظر الی اخیہ نظرۃ ود غفر اللہ لہ، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ملاقات پیار سے کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا کام ہے، کتنا مشکل ہے جو ہمیں کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی سے آپ شروع کر سکتے ہیں یہ۔ اور میں دوست احباب کو نا جہاں دروس یا بیان ہوتا ہے، میں ربیع الاول میں بالخصوص میں یہ کہتا ہوں کہ ربیع الاول کا سبق یہ ہے میرے بھائی کہ کم از کم ہر ایک ربیع الاول میں اگر ہم ایک سنت نئی اپنائیں تو جدی عمر 60 سال ہے، 60 سنتاں ایک دو ہمیں یاد رہتی ہیں۔ مثلا برتن خالی کرنا سنت ہے، یہ برتن روٹی نہیں چھڑنی ہے، یہ کیونکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، اے سنت ہے۔ ਵਿਆਹ کرنا سنت ہے۔ اچھا 2-4 سنتاں سانوں بڑیاں یاد نے کہ جڑیاں ساڈے ہی فائدے دیاں نے کہ بھائی بھانڈا ویلا کرنا، پاویں بھانڈا ویلا کر دے وہ پیٹ خراب ہو جائے۔ اچھا اس سنت کو بھی ہم نہیں سمجھے صحیح طریقے سے اور بس شور مچایا ہوا ہے جی برتن خالی کرنا سنت ہے، اور نہیں وہی اتنا برتن بھرا ہوا نہیں خالی کرنا سنت، کم از کم 3 لقمے یا اس سے کم ہو تو وہ خالی کرنا سنت ہے۔ بھری ہوئی پلیٹ ہے، اس کو خالی کرواتے کرواتے آپ نے بیمار کر دیا، اس کو کل وہ دوائی لینا پھرے گا۔ تو سمجھا کریں، سنت کو بھی سمجھنا ہو پڑتا ہے نا، سیدھا سیدھا لفظ نہیں ہوتے ہیں، ہر بات کی تہ میں کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ تو اے 2-4 سانوں بڑیاں پکیاں یاد نے سنتاں، بس روٹی صحیح مکانی ہے، ویاہ ہونا چاہیے، اے 2-4 بڑی یاد ہے۔
تو یہ نہیں میرے بھائی، اس لیے اب ذرا غور کیجیے گا، آگے چلتے ہیں ذرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی کسی کے ساتھ میرے نبی نے بد کلامی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ۔ کسی کا مطلب کسی ہے، وہ کافر ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ مسلم ہے، وہ مشرک ہے، میرے نبی نے کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی۔ اور میں اگر اس کی وضاحت پہ چلا جاؤں، اور جو وارثان ممبر و محراب آج کل جو اتم مچایا ہوا ہے انہوں نے، تو پھر ناراضگی ہو جائے گی، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ ممبر اور محراب میں موجود لوگ بد کلامیاں کر رہے ہیں، اور ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، جس شخص کے اندر وہ چاہے ممبر پہ بیٹھا ہے یا مسند نشین ہے، کہیں کا گدی نشین ہے، اگر اس کے اندر رنگ مصطفیٰ نہیں ہے نا، تو وہ وارث مصطفیٰ نہیں ہے۔ بس میرے نبی نے کبھی بد کلامی نہیں کی، اور یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے اور گالیاں، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، پیروں کا آپس میں اور مولویوں کا آپس میں۔ اللہ پاک اس فتنے سے بچائے، یہ فتنے کا دور ہے، یاد رکھیں آپ۔ ممبر پہ مصلی پہ بیٹھنے والا، آپ کے جو بھی اختلافات ہوں، یہ ممبر اور مصلی آپ کا نہیں ہے، یہ نبی کا مصلی ہے۔ اس پہ بیٹھنے والے کو یہ سوچنا ہے کہ میں مصلی رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، نہ کہ جی او فلانا فرقے دا ہے، او فلانے فرقے دا ہے، او فلانے پیر دا ہے، او فلانے مولوی دا ہے۔ ان باتوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ میرے نبی نے کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی، چاہے کوئی بھی ہے، کبھی بد کلامی نہیں کی ہے۔ اور دوسری بات، میرے نبی نے کبھی کسی کی عیب جوئی نہیں کی ہے، عیب جوئی نہیں کی۔ ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یعنی میں اور آپ کیا ہیں، میں نے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی کیا کرتے تھے، آپ نے اپنے گریبان میں خود دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس اگلی بات سنیں ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس کبھی کوئی آنے والا شخص مایوس اور نامراد نہیں لوٹا، کبھی کوئی شخص مایوس نہیں گیا نبی کی بارگاہ سے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا تھا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا۔ کبھی کسی نے میرے نبی کی بارگاہ سے نہیں سنا، یہاں تک کہ اگر کسی نے آ کر کہا کہ میں 5 نہیں پڑھنیاں، میں 5 نہیں پڑھنیاں، 2 پڑھنیاں نے، نبی نے اس کو بھی نہیں کہا، نبی نے کہا ٹھیک ہے تو بھی 2 ہی پڑھ لینا۔ نہیں سنتا ہی نہیں، تو کبھی کوئی مایوس نہیں وہاں سے اٹھا ہے، اور کبھی مایوس نہیں لوٹا ہے۔ میں نے آپ کو کہا یہ احادیث، ہزاروں احادیث کا نچوڑ میں آپ کو چند جملوں میں دے رہا ہوں، اور اس پر پھر ڈیٹیل نہیں، وضاحت میں نہیں جا سکتے، وقت نہیں ہے۔ 3 چیزوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ دور رہے، اور 3 چیزیں ہمیں نبی کی سیرت میں کہیں دور تک بھی نظر نہیں آتی۔ نمبر 1، کبھی کسی کی مذمت نہیں کی آپ نے۔ بڑی حیران کن بات ہے، اور میں اپنے لیے حیران ہوں، آپ کے لیے نہیں۔ یہ مسند پر بیٹھنے والے لوگوں پر حیران ہوں میں، کہ جو نبی کے اخلاق کی بات کریں، لیکن اپنا اخلاق اس قدر گرا ہوا ہے کہ نہ مصلی کا حیا ہے، نہ ممبر رسول کا حیا ہے۔ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں میرے بھائی، مت ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں اور مت سنا کریں انہیں، وہ خود بھی برباد ہیں اور آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی ہم سیرت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیتا تھا، تو اسی اپنے انہوں گالاں کڈن ڈے۔ تو پھر نبی کی سیرت کیا بیان کر رہے اور خود کیا کر رہے اور ورثۃ الانبیاء؟ نہیں میرے بھائی، کچھ سمجھیں حقیقت کو۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے لیے وہ اہم ہے۔ کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی پیر کیا کہتا ہے، چھوڑ دیں، بس یہ دیکھیں کہ ہمارے مدنی آقا کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، بس اگر بچنا ہے تو۔ میرا کام آپ تک بات پہنچانا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ کسی کی مذمت نہیں کی میرے نبی نے، کبھی کسی کا عیب نہیں نکالا۔ اس بارے میں آپ نے احادیث سنی، نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کھانے میں کسی چیز میں عیب نہیں نکالا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی تو نبی جو ہے وہ کبھی عیب نہیں نکالتے تھے، اور کسی کی کمزوریوں کی ٹو نہیں لگائی، تلاش نہیں کی کسی کی کمزوریاں۔
اور یقین مانے آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری پوری کی پوری کوشش دوسرے کی کمزوری تلاش کرنے میں ہوتی ہے۔ ادھا ویک پوائنٹ لبو کوئی، ادھی کمزوری لبو، بس اوتھے وار کرو جتھوں یہ کمزور ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں نا، ہم انسانوں کی جو کیفیت ہے نا وہ مکھی کی طرح ہے، مکھی کی جیسے گندی فطرت والے لوگ ہیں ہم۔ وہ یہ کہ مکھی بھی سارا جسم جو صاف ہوتا ہے نا اسے چھوڑ کے پورے جسم میں جہاں کوئی گند لگا ہوتا ہے یا جہاں زخم ہوتا ہے نا، مکھی بھی وہاں جا کے ہی بیٹھتی ہے۔ ہماری فطرت بھی یہ ہے، ایک بندے میں 90 اچھائیاں ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، ایک برائی ہے نا تو ہمیں وہ نظر آتی ہے، اور ہم اس کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں ہر طرف کہ دیکھو جی دے اندر عیش ہے، عیش ہے، عیش ہے۔ ایسا میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کیا ہیں ہم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سرکار کیسے تھے۔ اگلی بات سنیں ذرا، میرے نبی کریم علیہ السلام کا انداز گفتگو ایسا ہوتا، یہ وہ باتیں جو ابھی سے آپ نے شروع کر دینی ہیں، ایسی باتیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا انداز گفتگو ایسا ہوتا کہ اگر کوئی میرے نبی کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، ایسے بات کرتے تھے۔ یعنی لفظ کتنے میرے نبی نے بولے ہیں، باتا سا لفظ، ایک ایک حرف اگر کوئی شمار کرنا چاہتا۔ اسی لیے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہیں سے بھی، اور کسی حدیث میں نہیں ملا ہوگا کسی کو کہ ایک نبی نے کوئی بات کی ہو اور سامنے والے نے کہا ہو جی سمجھ نہیں آئی ذرا دوبارہ دسنا۔ یہ لفظ کبھی نہیں حدیث میں نظر آئے، چاہے وہ سامنے والا ابو بکر عمر عثمان و علی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا کوئی عرابی اور بدو ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، میرے نبی جب بات کرتے تھے تو اتنی واضح بات کرتے تھے کہ لفظ بھی گنے جا سکتے تھے۔ اگلی بات، اچھا یہ بڑی اہم چیز ہے، ذرا غور کرنا، بڑا میں نے آپ کو کہا تھا صرف وہ باتیں چنی ہیں۔ جب بھی میرے نبی اس سے مجلس لگی ہوتی نا، تو جب باقی لوگ مسکراتے تو نبی بھی مسکراتے۔ اچھا یہ غور کرنا، پھر بات سن لیں ذرا، جب باقی مسکراتے نبی بھی مسکراتے، اور جب باقی تعجب کرتے تو نبی بھی تعجب کرتے۔ اب آپ غور کیجئے گا ذرا، ہوتا یہ ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں نا، کوئی بات کی اور مسکرائے، وہ ایک بندہ جو منہ وٹ کے بیٹھا رہے گا نا، تو اب ان کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا اور ان کا اس کے بارے میں کیا ہوگا، یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے۔ یعنی 4 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مسکرانے والی بات ہے تو سارے مسکرائیں، آپ 12 بجا کے نہ بیٹھے رہیں۔ تعلیمات نبوی کیا ہے، یہ میں آپ کو کہا تھا کہ 100 نفل نہیں پڑھوانے، یہاں سے شروع کریں ابھی سے۔ آپ میرے بھائی آپ دیکھیں کہ جب 4 بندے آپ بیٹھے ہیں، ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اگر کوئی تعجب کی بات ہے تو سب کے ساتھ آپ بھی تعجب کریں، ورنہ یہ تاثر جائے گا کہ آپ کچھ وکھری شے ہیں اور آپ خود کو ان سے الگ سمجھتے ہیں، تو یہ تاثر انتہائی غلط ہوتا ہے، اور یہاں سے تکبر جنم لیتا ہے۔ سارے مسکرا رہے ہیں، اے منہ وٹ کے بیٹھا، یہ غلط ہے۔ جب میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہیں تو آپ ایسا کر کے کیا حاصل کر لیں گے؟ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ کوئی بھی عمل عبادت تبھی بنتا ہے جب وہ اس میں ادائے مصطفیٰ ہوتی ہے، اور اگر اس میں ادائے مصطفیٰ نہیں ہے تو آپ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جاؤ، عبادت نہیں شمار ہوگی، کیونکہ عبادت وہ ہے جس میں رنگ مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اللہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں اسے اپنے محبوب کا رنگ نہ نظر آئے، اور جس میں اسے اپنے محبوب کا رنگ نظر آ جائے، اللہ اکبر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کو کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اچھا اگلی بات بڑے غور سے سنیے گا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرے نبی نا اجنبی اور پردیسی لوگوں کے ساتھ بھی کبھی غصے اور تلخی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اجنبی پردیسی لوگوں کے ساتھ، جڑا کدی نہیں آیا کدی نہیں ملیا، اودے نال بھی میرے نبی مسکرا کے۔ اچھا کیسے؟ اور پھر ان کی بات سنتے، ان کا جواب دیتے، یہ سارا کچھ ہوتا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام اس حدیث پہ غور کیجئے گا، اور یہ میں بڑی دفعہ خود بھی تنہا بھی بیٹھے نا یہ پڑھتا رہتا ہوں کہ مجھ پر بھی کچھ ایسا اثر ہو جائے، کیونکہ ہم جو ممبر اور محراب والے لوگ ہیں نا، ہم زیادہ خطرے میں۔ آپ کی بخشش آسانی سے ہو جانی ہے، ساڈی اوکھی ہونی ہے۔ میں یہ بات کرتا ہوں، میرے علماء دوست ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، ہماری وجہ سے آپ بخشے جائیں گے، لیکن ساڈی اوکھی ہے، اسی کی میں بخشے جانا ہے، کیونکہ ہم آپ کو باتیں زیادہ بتاتے ہیں، عمل ہم خود تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے علم و بس کریں ہو یار،
اکو الف تیرا درکار. بلے شاہ نے اسی لیے یہ کہا تھا, یہ الگ بات ہے. بہرحال میں خود اپنے آپ کو یہ سناتا رہتا ہوں, غور کرنا. نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور اس خطبے کے دوران نا پچھوں بیٹھا کوئی بندہ, کوئی پنڈ دا بندہ, کوئی نواں آیا پہلی دفعہ, انہوں آداب مجلس دا بھی نہیں پتہ, اور باقی جڑے عام صحابہ ان کا تو انداز آپ کو پتہ یہ ہوتا تھا. محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ کا انداز یہ تھا کہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے, اور لگتا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں اور اڑ جائیں گے. اتنی حرکت بھی بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں کرتے تھے. نواں بندہ سی, اجنبی پردیسی بندہ پیچھے بیٹھا, نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے وچوں بول پیا, وچے ہی بول پیا, کہنا جی اجی مینوں پہلے میرے سوال دا جواب دے دیو. میں نے پنجابی میں تھوڑا سمجھانے کے لیے, یہ مجھے ذرا جواب دے دیں پہلے خطبے کے دوران. اچھا یہ میں خود کو کیوں سناتا ہوں, کیونکہ میں یہ چیز برداشت نہیں کرتا. کوئی مولوی تقریر کر رہا ہوئے وچوں کوئی بول پے تو پھر مولوی کو کون بچاوے تانوں, ایسا ہی ہے نا. دیکھیں ہم کیا ہیں, میں تو وہ بتا رہا ہوں نا آپ کو, ہم یہ ہیں کہ ہم نہیں برداشت کرتے کہ کوئی بیچ میں سے ایسے بولے. میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بندہ بیچ میں سے کہتا ہے جی مجھے پہلے, میرے نبی نے وہیں خطبہ چھوڑ دیا, وہیں خطبہ چھوڑ دیا, اور میرے نبی منبر اقدس سے نیچے اترے, اور یہ نہیں کہا چلا آگے آ جا مجھے بات کر. میرے نبی خود چل کے اس کے پاس چلے گئے, اس کے پاس چلے گئے, جا کر وہاں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے. خطبے کے دوران خطبہ چھوڑ کر, ہاں جی کیا مسئلہ ہے. اس نے اپنے دل کی ساری تسلی کی, جی یہ بتائیں جی یہ کیا ہے, جی یہ بتائیں یہ کیا ہے. اس نے جتنے سوال کرنے تھے کیے. میرے نبی نے پوچھا بس اور تو کوئی سوال نہیں ہے, جی حضور بس. میرے نبی واپس آئے اور خطبہ شروع فرما دیا. دیکھیں تعلیمات نبوی کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. یہ ہے لمحہ فکری, اور اس میں کتنی پرابلم ہے, کتنا ایک مشقت ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. کچھ بھی نہیں, اپنا رویہ بدلنا ہے بس, اور اس میں کتنی دیر لگ سکتی ہے. کچھ نہیں میرے بھائی, کچھ نہیں بگڑے گا, بلکہ سارا کچھ بنے گا اور سنورے گا. اور آگے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, پھر سنیے گا ذرا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حجۃ الوداع پر ایک شخص نے, نبی کریم علیہ السلام ظاہر حجۃ الوداع تھا, رش تھا, نبی ایسے گزر رہے تھے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان بیٹھے ہوئے میں نا ایک کوئی منگتا بیٹھا ہوا تھا, اور گزرتے گزرتے اس نے نبی کریم کی چادر کھینچی, ایسے کر کے چادر کھینچی. تو ہمارا کیا رویہ ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیے گا. ہم مولویوں کا اور پیروں کا کیا رویہ, ہمیں تو کوئی ہاتھ لگا دے تو وہ گستاخ ہو جاتا ہے. میرے نبی کی چادر کھینچی, اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں, میرے نبی کی وہ گردن میں ایسے نا سخت ہو گئی, گردن میں سانس رکنا شروع ہو گیا, اور میرے نبی کے سانس کے بند ہونے کی وجہ سے رنگ مبارک سرخ ہو گیا. اتنی چادر اس نے ایسے کھینچی. میرے نبی رک گئے, اس کے پاس بیٹھ گئے, اس کے پاس بیٹھ گئے. ہاں جی کیا بات ہے, کہنے لگا جی اللہ دے نام تے کچھ دیو. اب یہ کوئی دینی مسئلہ بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے, جیسے اس بزرگ نے کہا تھا نہیں جی میں فقیر ہوں, منگتا ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو. اور ساتھ والے صحابہ ہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی جو موجود ہیں, جو نبی نے کرنا ہے وہی تو شریعت ہے. تو میرے نبی نے ساتھ صحابہ کو فرمایا ایک اونٹ جو کے بھر کے, ایک اونٹ کھجوروں کا بھر کے, دونوں اونٹ اسے دے دو. اس کا انداز سوال دیکھیں, اس کا انداز سوال دیکھیں, اور میرے نبی کی عطا دیکھیں. یہ تعلیمات نبوی ہیں, اور آج ہم کہاں کھڑے, آج ہم کیا ہیں. اللہ اکبر. میں ایک پنجابی دا جملہ کہندا ہونا اپنے احباب نوں, میں کہندا ہونا کہ اسی خود نوں مسلمان کہنے ہاں, لیکن مینوں وہ پاسا نہیں لبدا کہ کیڑے پاسوں مسلمان. مطلب ہم مسلمان خود کو کہلاتے ہیں, ہم مسلمان کیڑے پاسوں. گھر والے پاسوں ویکھو تو اتھے ساڈا کی حال ہے, کاروبار والے پاسے ویکھو ادھروں ساڈا کی حال ہے, اولاد والے پاسے ویکھو ادھروں کی حال ہے, اپنی ذات والے پاسے ویکھو تے اندر ویکھو. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسی خود نو مسلمان کہنے ہیں, لیکن سوچیا کرو کہ کیڑے پاسوں مسلمان ہاں, اسی کیڑے لحاظ نال مسلمان اسی خود نو کہنے ہیں. اللہ. اگلی بات سنیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, پھر غور کرنا ذرا اس بات پر بھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب کوئی مصافحہ کرتا, ہاتھ ملاتا نا,
تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑاتا نبی ہاتھ نہ چھڑواتے. ایسے ہاتھ اچھا نبی نہیں کھینچتے, کبھی بھی نبی نے اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچا. جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑواتا میرے نبی اس سے ہاتھ نہ چھڑواتے. اور پھر جب وہ واپس جاتا تو جب تک وہ نہ مڑ جاتا نبی اس کی طرف پشت نہیں کرتے تھے. یعنی وہ بات کر کے واپس جا رہا ہے نا تو میرے نبی اس کی طرف پشت نہیں کرتے تھے. ہاں جب وہ ادھر چلا گیا دور ہو گیا تب نبی مڑا کرتے تھے کہ کہیں اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ نبی نے مینوں کنڈ کر دیتی. تعلیمات نبویہ, حالانکہ میرے نبی چاروں طرف سے ہی رحمت للعالمین ہے. ان کا تو ہر لمحہ ہر لہجہ ہر ادا ان کی رحمت للعالمین ہی ہے. لیکن میرے نبی کی ادا یہ ہے کہ جب تک وہ کھڑا رہتا نبی کھڑے رہتے, جب تک وہ ہاتھ نہ چھڑاتا نبی نہ چھڑاتے, اور جب تک وہ نہ پشت کر لیتا میرے نبی بھی کبھی رخ نہیں موڑا کرتے تھے. یہ کتنی سی مشکل ادائیں ہیں. پھر اگلی بات سن, تو تسلیم جب کسی کے گھر جاتے تو کبھی بھی میرے نبی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب یہ باتیں ہیں جو ہم آج سے کر سکتے ہیں نا. کبھی بھی میرے نبی دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے. دروازے پہ دستک دے کے میرے نبی ایک سائیڈ پہ جا کر کھڑے ہو جاتے, کبھی بھی سامنے نہیں کھڑے ہوتے. اور اسی لیے دروازے کے پیچھے پردہ لگانے کا بھی حکم ہے, اور وہ بھی سنت ہے. میرے نبی کے گھر میں بھی پردہ لگا ہوتا تھا. آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ تصویروں والا پردہ لگا دیا, حضرت عائشہ نے نبی نے غصہ فرمایا وغیرہ وغیرہ. تو پردہ لگانا بھی نبی کی تعلیمات ہے. اور آج ہم پردہ لگانے کو ایک پینڈوانہ رسم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوٹھی بنائی ہے اور اندر پردہ لاؤں گے. حالانکہ اس میں کیا راز تھے اور کیا حکمتیں تھیں وہ آپ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ہر دروازے کے پیچھے پردہ نہیں ہے تو میرے نبی کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے, دستک دے کے سائیڈ پہ کھڑے ہوتے تھے. اگلی بات سن, اس پر بھی ذرا غور کیجیے گا. میرے نبی جب بھی کسی کی طرف اشارہ کرتے نا تو انگلی سے نہیں کرتے. کسی کی طرف اشارہ کرتے نبی تو انگلی سے نہیں کرتے, اور کسی کو بلانا ہوتا تو انگلی سے نہیں بلاتے. جب بھی میرے نبی اشارہ کرتے پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے, ایسے اشارہ کرتے, اور بلانا ہوتا تو پورے ہاتھ سے اشارہ کر کے بلاتے, نہ ایسے انگلی کسی کی طرف کرتے نہ انگلی سے ایسے بلاتے. یہ تعلیمات نبوی آپ غور کریں ذرا, ان میں کیا کیا راز ہیں اور کیا کیا تشریحات ہیں. وہ میں نے آپ کو کہا ایک الگ ہر پہلو ایک الگ عنوان ہے. لیکن تعلیمات نبوی ہمارے سامنے ہے کہ یوں انگلی کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے کسی کی طرف بھی. حالانکہ امام الانبیاء ہیں, آپ نبی ہیں, آپ شریعت کے بانی ہیں, آپ اگر یہ کریں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہماری تعلیمات کے لیے ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے, انگلی سے نہیں کرنا. اگلی بات, میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, اب یہ بڑی غور طلب, ہر ایک شخص سے میرے نبی اتنی توجہ سے بات کرتے تھے کہ اسے یہ لگتا تھا کہ نبی ساریاں کولوں زیادہ میرے نال ہی پیار کر دے. ہائے ہائے, یہ ادا دیکھو ذرا. ہر مجلس نبی میں بیٹھے ہر شخص کو یہی لگ رہا ہوتا تھا کہ نبی نا میرے نال ہی بہتا پیار کر دے. ہر ایک کے ساتھ نبی اس توجہ سے بات کرتے اور اس پیار سے اس کی بات سنتے اور اس کا جواب دیتے تھے کہ ہر بندہ اس اطمینان سے اٹھتا تھا کہ نبی ساریاں تو زیادہ میرے تے ہی توجہ فرماندے. دیکھیں میرے بھائی, یہ ادائے مصطفیٰ, یہ تعلیمات مصطفیٰ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اگر شامل کر لیں, یقین مانے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں, فتنے فساد ختم ہو جائیں, زمانے کے اندر جو یہ شر پھیلے ہوئے ہیں سب ختم ہو جائیں اگر یہ چیزیں ہم اپنا لیں. اگر یہ چیزیں ہم اپنا لیں, ہر ایک کے ساتھ مسکراتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملیں ہم, اور اس میں کوئی قید نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کافر تھا یا مسلم تھا, وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا مسلمان تھا. میرا نبی کبھی کسی سے جو ہے وہ خندہ پیشانی کے علاوہ نہیں ملا ہے. آج ہم نے فرقے اور فرقیاں اتنی بنا لی ہیں کہ سلام نہیں لینا, فلاں بندے نال سلام نہیں لینا, فلاں بندے نال گل نہیں کرنی,
فلاں بندے نال انہوں ہے فلاں بندے نو گال کڈنا بھی ثواب، یہاں تک بھی ہم چلے گئے ہیں۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، یعنی تعلیمات نبویہ پر اصل عمل کرنے والے ہم لوگ ہیں کہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہی جو ہے وہ سلام لینا گوارا نہیں کر رہے۔ ایک اور بات ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں شاہ رگ سے قریب ہوں، کہا ہے نا اللہ نے شاہ رگ سے اللہ قریب ہے، کس کی شاہ رگ سے قریب ہے؟ سنیوں کی؟ سنیوں کی؟ دوسرے جو فرقے ہیں، میں نام نہیں کبھی لیتا ہوں کسی کا، وہ اس کی کس کی شاہ رگ کے قریب ہے؟ یہ بات اگر سمجھ جاؤ نا تم، صوفیاء یہ بات سمجھ گئے تھے، اسی لیے حضرت سلطان باؤ نے یہ کہا تھا کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دونوں تو دل سڑیا ہوں۔ کیوں کہہ گئے تھے صوفیاء کرام کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات میں دین کو بھول چکے ہیں، تعلیمات نبویہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ کس کے قریب ہے اللہ؟ شاہ رگ کی۔ کس کی شاہ رگ کے قریب ہے؟ کس کی؟ میرا رب ہے نا، آپ کا رب ہے نا، کوئی اسے مانے یا نہ مانے وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن میرا رب ہے نا، میرا محبوب جہاں رہتا ہوگا اس جگہ سے مجھے پیار ہے، وہ جگہ جیسی بھی ہے میرا محبوب وہاں رہتا ہے نا۔ یہ تصور تو رکھو نا کہ اللہ شاہ رگ کے قریب ہے۔ کس کی؟ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں نے جب انسان بنایا ہے تو میں ہر انسان کی شاہ رگ کے قریب رہتا ہوں۔ یہاں مسلمان کی بات بھی نہیں ہے، کر لو گل ہن اگلی، فتویٰ میرے دے نہ لانا، یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے جا کے دیکھ لو، یہاں بات مسلمان کی بھی نہیں ہو رہی ہے، ہم تو سنی وہابی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہاں بات مسلم کافر کی بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان بنایا ہے اور اس انسان کی شاہ رگ کے قریب میں رہتا ہوں، باقی سب چھوڑ دو، صرف اتنا سوچو کہ اس کی شاہ رگ کے قریب میرا محبوب رہتا ہے۔ یہی تصور کر لو تو میرے خیال میں رولے مک نہیں جان گے سارے، وہ امت مسلمہ ساری ایک ہو جائے جس کو بکھیر دیا گیا۔ بڑی سازش کے تحت ہمیں ٹکڑے کیا گیا ہے، بڑی سازش کے تحت یہ فرقے بنائے گئے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے، صرف وہ اس تصور پہ آ جائیں کہ ہر ایک کی شاہ رگ کے قریب میرا رب بستا ہے، میرا رب اس کی شاہ رگ کے قریب رہتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے والی، بڑی معمولی سی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر ان پر ہم چل پڑیں تو یقیناً ہم ان فتنوں سے جو آج کے دور کے ان سے بچ جائیں گے۔ بس وقت قریب ہے، اب میں ذرا اور آگے چلتے ہیں، تھوڑی سی باتیں دو تین اور کر لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگلی بات ذرا سننا ہے تو آپ نے گھر بھی جانا ہے تو ذرا سنیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہاں اب سبحان اللہ بھی ماٹھی ہوگی کیونکہ اوکھا جا کم ہو گیا نا، ہے نا، ہاں جی ظاہر ہے ساڈا تے کم بس چودھری بن کے گھر بہنا ہے، گھر دے کماں نوں اسی ہاتھ لا دیتا تے توبہ توبہ توبہ، نکاح ہی ٹوٹ جاؤ کتے، ایسے تصورات شاید بنائے بیٹھے ہوں نا ہم۔ ہائے میرے نبی کیا کر رہے ہیں، اب غور کرنا ذرا، میرے نبی کے گھر والوں سے پوچھ لیتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ سے سوال کیا صحابہ نے کہ بتائیں ذرا نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ باہر جب ہوتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے مسجد نبوی میں نبی کیا کر رہے ہیں، وہ میں بتا چکا ہوں، ہر ایک سے اتنی توجہ پیار، یہ مجلس کی باتیں باہر کی ہوگی، ان ذرا گھر بھی چلیے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ آپ ذرا بتائیں نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو سیدہ عائشہ پاک، بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ نبی جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے ہر کام میں ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو کیا خیال ہے؟ کوئی رن مرید کہندا رہے پاویں کوئی حرج نہیں۔ ہاں رن مریدی جو ایک لفظ ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی قدم نہ اٹھائیں بیوی کے مشورے اور حکم کے بغیر، وہ ہوتا ہے۔ لیکن گھر کے کاموں کو یہ لقب دینا میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ بے ایمان ہو جائے گا جو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والے کو رن مرید کہے گا، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو میرے نبی کی ادا ہے نا۔
تو اس کو برا کہنے والا کیسے بچے گا؟ وہ تو گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا نبی کی ادا کو۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ نبی کی پسند کو اگر کوئی برا کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نبی کا عمل ہے، تعلیمات ہے نبی کی۔ تو میرے نبی جو ہے نا، اچھا ہم حدیثیں سنتے ہیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو برتن صاف کرنے والی حدیث سمجھائی ہے، ہم حدیثیں سنتے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ آپ نے جو میرے نوجوان ہیں یا آپ لوگ بھی پڑھ کے آئے میٹرک کی کتابیں آگے پیچھے ان کتابوں میں ایک کہانی سنائی جاتی ہے اور اس کے نیچے پھر کیا لکھا جاتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے نا۔ حدیث سن لی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے نکل جاتے ہیں، وہ نتیجات ہے سن لو، سننا نہیں، پوچھ لو اپنے مولوی صاحب نو جی اس حدیث دا نتیجہ کیا، مطلب آپ نے حدیث سنی ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے اور سیدہ فاطمہ پاک کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آئے اور تندور میں روٹیاں لگا رہی تھیں اور نبی کریم نے روٹی لگائی اور پھر اس کو آگ نے نہیں جلایا، اور نبی کریم نے فرمایا کہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں جلاتے۔ یہ بڑی دفعہ ہم نے حدیث سنی، سبحان اللہ ماشاءاللہ ہو گئے۔ سبق کیا ہے؟ آگ نہیں جلاتی، یہ تو کمال نبوت ہے، یہ تو میرے نبی کی عظمت اور شان ہے۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سبق یہ ہے کہ گھر روٹی پکانا بھی سنت ہے، گھر روٹی پکانا بھی جی کریں سنتیں ادا، بدلیں اپنے آپ کو، یقین مانیں نبی کی سنتوں پہ چلیں، نہ گھر رولا نہ باہر رولا، گھر بھی خوشحال ہو جائے گا باہر بھی خوشحال ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آپ تعلیمات نبوی پہ چلتے ہیں تو جب تعلیمات نبوی آ گئی تو پھر فتنے فساد سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگلی حدیث سنیں ذرا، یہ بھی صحیح کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نبی کریم کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا، گوشت بھیجا، صحابہ بھیجا کرتے تھے تحفہ۔ تو اس دن نبی کریم علیہ السلام سیدہ عائشہ پاک کے حجرے میں تھے، گوشت آیا تو نبی کریم نے پوچھا بھئی کہاں سے آیا ہے؟ تو ام عائشہ کہنے لگی جی ابا جی نے بھیجا ہے، صدیق اکبر نے، سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے۔ تو اب نبی آگے سے فرماتے ہیں عائشہ لے آؤ دونوں مل کے پکاتے ہیں، لے آؤ دونوں، جی ہاں یہ ہے تعلیمات نبویہ، لے آؤ دونوں مل کے پکاتے ہیں۔ جنہوں نے آج تک یہ سنت ادا نہیں کی کرو ادا یہ سنت، تاکہ پتہ چلے تعلیمات نبویہ پر عمل ہو رہا ہے، تمہارے اندر رنگ مصطفیٰ نظر آئے۔ تو سالن پکانا بھی اور روٹی پکانا بھی، اور اس کے علاوہ میرے نبی نے ہر کام بھی کیا نا اپنے ہاتھ سے، اپنا جوتا بھی سلائی کیا، اپنا کپڑا بھی سلائی کیا، ہر کام بھی کیا، تاکہ کوئی کام کرنے والا کائنات میں خود کو کم تر نہ سمجھے۔ جوتا گانٹنے والا بھی یہی سوچے کہ میرے نبی نے بھی گانٹا تھا اس لیے میں بنا رہا ہوں، اسے بھی ثواب ہو جائے گا۔ میرے نبی نے ہر کام کر کے اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے خود کو ہلکا محسوس نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ آخری بات بس، کیونکہ اچھا یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہوں، یہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی میرے نبی کا جو سلوک تھا نا، ہم تو آپس میں بد سلوکے ہوئے پڑے ہیں نا، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ میرے نبی کا جو سلوک تھا غور کیجئے گا۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، 60 لوگ تھے اس میں، اور ان کا بڑا راہب، ان کا امام بھی، اسقف نام تھا اس کا، وہ بھی تھا، اور 24 بڑے بڑے عیسائیوں کے سردار تھے۔ 60 لوگوں کا یہ قافلہ تھا، نبی کی بارگاہ میں آیا، ملاقات کی، کلمہ نہیں پڑھا ابھی، آئے ملاقات کی۔ ان کی عبادت کا ٹائم ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو کہنے لگے جی ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی جگہ بتائیں، ہم کہاں اپنی عبادت کریں، عیسائی ہم کہاں اپنی عبادت کریں۔ میرے نبی نے صحابہ کو کہا صحابہ مسجد خالی کرو، فرمایا یہ میری مسجد نبوی ہے، چلو ادھر اپنی عبادت کرو۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں تعلیمات نبویہ ہمارے عمل و کردار میں؟ ہم نے تو یہاں بورڈ لگا کے لکھ کے لگا دیا کہ یہاں کلمہ پڑھنے والا فلاں بھی نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، اور غیر مسلم آ جائے تو چلو جلدی سے دھو، چلو مسجد ناپاک ہو گئی۔
کہاں ہیں ہم اور کہاں ہیں تعلیمات نبویہ؟ میرے نبی نے وہاں مسجد نبوی میں کہا یہاں عبادت کرو، اور انہوں نے اپنے وہاں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی طرف انہوں نے منہ کیا، اور اپنی مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنی عبادت کی۔ اور قربان جائیں پھر اس عمل کا رنگ کیا نظر آیا؟ جتنے آئے تھے سارے مسلمان ہو گئے۔ آج کوئی مسلمان کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں دور چلے گئے لوگ دین سے؟ کیونکہ ہم ہیں وجہ، ہماری شدت پسندی اور ہماری دین سے دوری وجہ ہے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی۔ میرے نبی نے انہیں اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی تو بس دل بدل گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا کامل دین ہے، کیسا مہربان نبی ہے، اپنی عبادت گاہ میں ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ تم عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص اگر بیمار ہو جاتا تو میرے نبی ہر ایک کی تیمارداری کرتے۔ یہ حدیثیں آپ نے بھی سنی ہیں، لوگ بتاتے ہیں آپ کو، علماء سناتے ہوں گے کہ وہ یہودی بیمار ہو گیا، نبی عیادت کرنے چلے گئے، وہ یہودن بیمار ہو گئی، نبی جو ہے وہ عیسائی بیمار ہو گیا، نبی عیادت کو چلے گئے۔ بس سن کے سبحان اللہ، میرا نبی غیر مسلم کی بھی عیادت کر رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ فرقہ بندی میں اس قدر ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں پیر کا مرید ہے میں اس سے بات نہیں کرتا، وہ فلاں مولوی کو مانتا ہے میں اس سے بات نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک یہودیوں کا لڑکا، آپ نے سنا ہوگا اس کو، یہودیوں کا لڑکا آخری وقت آ گیا، یہودی ہے، کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی عیادت کرنے آ گئے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مرنے والا جس کی روح نکل رہی ہو اور سرہانے آمنہ کے لال کھڑے ہوں۔ ایسی موت پہ ہزار زندگیاں قربان ہو جائیں، ایسی موت پہ لاکھ زندگیاں قربان ہیں جب سرہانے آمنہ کے لال کھڑے ہیں۔ اب وہ بول نہیں پا رہا ہے، بول نہیں سکتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے اسے کہا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور نبی عیادت کرنے آئے ہیں یہودی کی۔ میرے نبی نے کہا کلمہ پڑھ لے، بول نہیں سکتا ہے۔ اس نے ایک نظر باپ کو دیکھا، ایک نبی کو دیکھا، بتا رہا ہے، پوچھ رہا ہے باپ سے کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ باپ بھی سمجھ گیا، کہنے لگا بیٹا جو کہہ رہے ہیں کر لے۔ ادھر اس نے یوں آنکھیں بس ایسے بند کی، یوں آنکھیں بس، زبان سے کہہ نہیں پایا، آخری وقت ہے، زبان تو گونگی ہو چکی ہے۔ یہ زبان بند ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ زبان تو بند ہو چکی ہے، آنکھوں کا اشارہ کیا، روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اور میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا صلو علی اخیکم، چلو سارے صفیں سیدھی کرو، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں۔ اب آپ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمارے خندہ پیشانی سے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، گھر میں کیسا رکھنا ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔